السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات مدنی قاعدے کے ان سارے پارٹ کو پڑھ لیا ہوگا، سیکھ لیا ہوگا اور سمجھ لیا ہوگا جو ہم نے آپ کو آگے پڑھائے تھے۔ ہم نے اس سے پہلے زبر، زیر پیش اور جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر کیسے پڑھنا، وہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے سکھا دی تھی۔ آج کے اس سبق میں ہم کو واویلین سیکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ اینڈ تک ویڈیو دیکھیں گے، آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گا کہ واویلین کہتے کس کو ہے اور واویلین کو پڑھا کیسے جاتا ہے۔ تو اب سبق شروع کرتے ہیں، آپ دھیان سے سنتے رہیے اور دیکھتے رہیے۔ آج کا سبق ہم آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھا سکے، اس کے لیے ہم نے ایک قاعدہ نوٹ کیا ہے، انشاءاللہ اس کے دیکھنے سے آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گا۔ لین دو ہے، ایک واویلین اور دوسرا یائلین۔ آج ہمیں جو پڑھنا ہے وہ واویلین پڑھنا ہے۔ اب واویلین کہتے کس کو ہے، ہم نے اس کو بھی نوٹ کر لیا ہے، آپ دھیان سے سنیے۔ واویلین جزم والے واو سے پہلے زبر آوے تو واویلین ہوگا، یعنی جہاں پر بھی جزم والا واو آوے اور اس سے پہلے زبر والا حرف ہو، یعنی اس سے پہلے زبر ہو تو اس جگہ پر واویلین ہوگا۔ جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، او جزم والا واو ہے اور اس سے پہلے زبر ہے۔ آپ کو یہاں پر بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جزم والے واو سے پہلے اگر پیش آئے گا تو یہ قاعدہ چینج ہو جائے گا، یہ واو مدہ بن جائے گا۔ انشاءاللہ اس کو بھی سیکھیں گے بعد میں۔ یہ دھیان دینا ضروری ہے کہ جزم والے واو سے پہلے زبر ہی ہو تبھی واویلین بنے گا۔ اب واویلین کو پڑھا کیسے جائے گا، تو ہم نے نیچے لکھ دیا ہے کہ نرم آواز سے جلدی پڑھے، واویلین کو نرم آواز سے جلدی پڑھے۔ آج کے سبق میں ہمیں واویلین سمجھنا ہے اور یائلین انشاءاللہ اس کے بعد والے سبق میں ہم سمجھیں گے۔ دونوں قاعدے سیم ہیں، تھوڑا ہی فرق ہے۔ اب یہاں پر دھیان دیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف واو زبر او۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جزم والا واو ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، تو یہاں پر واویلین ہوگا، اس لیے کہ ہم نے واویلین کا قاعدہ پڑھ لیا ہے، جزم والے واو سے پہلے زبر ہو۔ اب واویلین کے پڑھنے کا طریقہ نرم آواز سے جلدی پڑھیں گے بغیر کھینچے، او، اسی طرح بو، تو، سو، جو، ہو، نرم آواز سے جلدی پڑھنے کی کوشش کرنا ہے بغیر کھینچے۔ خو، خو کو پور پڑھنا ہے۔ دو، رو۔ واویلین کے لیے جزم والے واو سے پہلے زبر ہونا ضروری ہے۔ اگر جزم والے واو سے پہلے پیش رہا تو یہ واویلین نہیں ہوگا بلکہ یہ واو مدہ ہو جائے گا۔ اس کو بھی انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، لیکن یہ فرق آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے کہ جزم والے واو سے پہلے زبر ہی ہو۔ رو، زو، سو، شو، سو۔ سود کو پور پڑھنا ہے۔ جن حروف کو ہم نے اس سے پہلے والے سبق میں پور پڑھایا ہے ان کو ہر جگہ پر پور پڑھنا ہے، صرف رو کے علاوہ۔ رو کے اوپر زبر یا پیش ہو تو رو کو پور پڑھنا اور زیر ہو تو رو کو باریک پڑھنا۔ رو، تو، زو، او، غو، فو، قو، کو، لو، مو، نو، وو، ہو، او، یو۔ ایک یہ ہے او اور یہ او، ان دونوں کو سیم پڑھا جائے گا، کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں، لیکن جب پڑھا جاتا ہے تو وہ الف کی طرح ہی پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ نیچے والی مشق بھی ہمیں یاد کرنا ہے۔ نیچے والی مشق میں ہمیں 4 باتوں کا اور آج کی سبق میں جو ہم نے واویلین پڑھا اس کو ملا کر 5 چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ زبر، زیر پیش، جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھے، یہ چیز، اور واویلین جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھ لی۔ ان 5 باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے سبق یاد کریں گے اور سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھنا بہت ہی زیادہ آسان ہوگا۔ سو، یہاں پر واویلین ہے، جزم والی واو سے پہلے زبر آ گیا۔ واویلین کو اب کیسے پڑھنا ہے، نرم آواز سے جلدی پڑھنا ہے۔ سوف، سوف، اور ہجے کا انداز وہی رہے گا جو ہم نے آپ کو پہلے سکھا دیا ہے۔ سین واو زبر سو، فا زبر ف، سوف، اس طرح آپ کو ہجے نہیں کرنا۔ اگر آپ پورے سبق میں 2-4 جگہ پر اس انداز سے ہجے کر دیا
تو چلے گا، لیکن اس کی عادت نہیں بنانا، کیونکہ ہم کو اماں پارا اور قرآن پاک جو ہم پڑھیں گے وہ ہجے کر کے نہیں پڑھنا، ہم کو روانی سے پڑھنا ہے۔ ابھی سے اگر عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ بعد میں جا کر ہمارے لیے پڑھنا بہت ہی زیادہ آسان ہوگا۔ موت، موت، نوم، نوم، یومی، یومی، لوح، لوح، حول، حول، فوق، فوق، قوف کو اچھی طرح پور پڑھنا ہے۔ زوج، زوج، جہاں جہاں پر واویلین آتا ہے وہاں پر دھیان میں رکھے اور اس قاعدے کو یاد رکھے کہ جزم والے واو سے پہلے زبر آئے گا تبھی واویلین ہوگا، اور واویلین کو پڑھنے کا آواز اور واویلین کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے نرم آواز سے جلدی پڑھنا ہے۔ سو تو، سو تو، قولو، قولو، ثوب، ثوب، خوف، خوف، صوت، صوت، تا کے اوپر بھی پیش ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا دیا، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں اور ان حرکات کو ذرا بھی نہ کھینچے۔ صوم، صوم، فوزو، فوزو، یہ آج کا سبق ہے، اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے اور یاد کرنے کے بعد ہی آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے میں جلدی نہ کرے ورنہ آگے جا کر آپ کو پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ پہلے سے قاعدہ پڑھنا جانتے ہیں، چاہے آپ نے نورانی قاعدہ پڑھ لیا ہے یا مدنی قاعدہ یا افضل القواعد پڑھ لیا ہے، اور آپ دوبارہ قاعدہ پڑھنا نہیں چاہتے، تو ہم نے ایک ایکسٹرا پارٹ بنایا ہے جس کو اماں پارا اور قرآن پاک پڑھنے سے پہلے پڑھنا بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں کو سمجھنے ملے گا جن کی قرآن پاک سیکھنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ تو ایک مرتبہ ایکسٹرا پارٹ ضرور دیکھیں، اس کے بعد ہی اماں پارا اور قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ سمجھ لیں گے۔ اپنے 2-4 دوستوں کے ساتھ اور گروپس میں ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ لیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔